پیدا ہو جائیں. ایک وفاق کی پارٹی کو کل ایک ایسا فیصلہ دیا گیا جو میں سمجھتا ہوں باعث ایک چھوٹا لفظ ہوگا. باعث ایک چھوٹا لفظ ہے. جب الیکشن کمشنر کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کے لیے مطالبہ کر رہی ہے کہ اسے اپنی جگہ پر نہیں ہونا چاہیے, اسے اپنی سیٹ چھوڑ دینی چاہیے, کیونکہ وہ جا کے پی ڈی ایم کے لوگوں سے ملتے ہیں, ان کے لوگ ان کے دفتروں میں آ کے ملتے ہیں, وہ این لیگ کے گھروں میں جا کے ملتے ہیں, وہ حمزہ سے ملتے ہیں, مریم سے ملتے ہیں. یہ تمام چیزیں ریکارڈ پر ہیں. پھر آپ کی باعثنس جو ہے وہ نہیں رہ جاتی, پھر آپ باعث ہیں. پھر آپ کی کوشش ہے کہ بیرونی ایجنڈے کا اعلی کار بن کر آپ پاکستان کے اندر افراتفری پیدا کریں. آپ نے دیکھ لیا کہ الیکشنوں کے اندر جو صورتحال ضمنی الیکشنوں کے اندر ہوئی, پاکستان کی عوام نے, پورے پنجاب کی عوام نے, کوئی ایک جگہ پر نہیں ہوا الیکشن, پنجاب کے ڈفرنٹ ڈسٹرکٹ کے اندر الیکشن ہوا ہے. عوام کی آواز سنیں, لوگوں کی آواز سنیں, لوگ کیا کہہ رہے ہیں. لوگوں نے عمران خان کے بیانیے کو ایکسپٹ کیا ہے, قبول کیا ہے, اور پی ڈی ایم پاکستان ڈاکو موومنٹ کے بیانیے کو رد کیا ہے. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, کیا حکومت اتنی ویلی ہے کہ دن میں 10 پریس کانفرنسز کر رہی ہے؟ اتنی ویلی ہے, کوئی کام نہیں ہے. سیلاب ملک کے اندر آیا ہوا ہے, مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے, غریب آدمی 2 وقت کی روٹی سے عاجز ہے, بجلی کے بلوں نے سمجھ نہیں آ رہی لوگ کہ کیا کریں, روٹی کھائیں یا بجلی کا بل دیں یا بچوں کی فیس دیں یا مکان کا کرایہ دیں یا دوائی لیں. اور انہیں پڑی ہے کہ ان کے خوابوں میں عمران خان آتا ہے, اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں رات کو. مولانا فضل الرحمان کے خواب میں عمران خان آتا ہے, باقی لیڈرشپ کے خواب میں عمران خان آتا ہے. 4 مہینے سے عمران خان کے پیچھے لگے ہو. ویسے تو عمران خان کی کردار کشی پچھلے 26 سال سے نون لیگ کر رہی ہے, کچھ نہیں ملا, کچھ نہیں ملا. اب کیا ملے گا؟ فارن فنڈنگ. کھودا پہاڑ نکلا چوہا, کیا نکلا؟ فارن فنڈنگ, پروہیبٹڈ فنڈنگ. اور وہ بھی لوگوں نے بیان دے دیا کہ جناب میں پاکستانی ہوں, میں دوہری شہریت رکھتا ہوں, یا میں پاکستانی بان ہوں, باہر جا کے میں نے شہریت لی ہے, شہریت لی ہے. تو آپ اس کو بات کر رہے ہو, آپ کا نکلا کیا اس میں سے؟ اور آپ نے عمران خان کے اوپر گند اچھالنے کی حد کر دی ہے. ہر طرح سے آپ نے طریقہ آزما لیا ہے. مجھے یہ بات بتائیں کہ 3.5 پونے 4 سال عمران خان نے حکومت کیا تھا, پرائم منسٹر. کیا دنیا کے اندر کوئی آف شور کمپنی لے کر آئے ہیں آپ اس کو؟ کوئی دنیا میں کہیں اس نے فلیٹ بنایا ہو؟ کہیں پاکستان کے اندر عمران خان نے کوئی جائیداد بنا لی ہو, کوئی اپنے بیٹوں کے نام شفٹ کر لی ہو؟ آپ بتائیں تو صحیح نا. جب ہم آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ اس کا جواب نہیں دیتے. آپ قطری خط لے آتے ہو, آپ کیلبری فونٹ لے آتے ہو, کبھی آپ کہتے ہو میری انگلینڈ کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ 10 پریس کانفرنسز کر رہے ہو, اسمبلی کے قومی اسمبلی کے اجلاس کرتے ہو, تو ایسے قوانین منظور کرواتے ہو تاکہ آپ کی اولادوں کے اوپر بھی کوئی کرپشن کا کیس نہ بنے, جن کے اندر آپ نے اکاؤنٹ کے اندر جن کے اندر آپ نے ساری دولت شفٹ کی ہے. آپ نے نیب کو ختم کر دیا, عوام کے خون پسینے کی کمائی سے ادارہ بنا تھا, آپ نے ختم کر دیا. اس لیے کیا مجھے ساتھ یہ بھی بتا دیا جائے, ایک اجلاس, میں آپ تمام صحافیوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے, ایک اجلاس کسی نے قومی اسمبلی کے اندر یہ بلایا گیا ہو کہ عوام بڑے کرب سے گزر رہی ہے, مہنگائی سے گزر رہی ہے, آئیں ایسی قانون سازی کریں یا ایسا پیکج لے کر آئیں کہ جس سے عوام کو ریلیف ملے؟ چلے وہی بتا دیں ہمیں. اور آپ نے الیکشن کمیشن کے ذریعے وفاق کی ایک پارٹی کو, جس نے پاکستان کے اندر ایک ایسے پاکستان کے اندر جہاں پر کانسیپٹ نہیں تھا ہیلتھ کارڈ کا, وہ بھی انٹروڈیوس کروایا, احساس پروگرام انٹروڈیوس کروایا.
پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. ڈیولپ کنٹریوں میں, یہ انڈر ڈیولپ کنٹری ہے جس کے اندر کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ اتنا زبردست پروگرام غریبوں کے لیے کیا گیا. ان کو کیا تکلیف تھی؟ اب پاکستان کل جو فیصلہ آیا ہے وہ صرف اور صرف افراتفری پھیلانے کے لیے, اس میں ہے کچھ نہیں. کیا اس میں 12-14 بندوں کے نام اور 12-14 بندوں کی ڈیٹیل آ گئی, انہوں نے بتا دیا, اور وہ ہر کوئی 5 منٹ بعد اٹھتا ہے ان کا کوئی لیڈر اور پریس کانفرنس کرنی شروع کر دیتا. اور بھائی کورٹ نے آپ کو, میں نہیں کہہ رہا, عدالت کی تاریخ کہہ رہی ہے, آپ کو سسیلین مافیا کہا ہوا ہے, آپ کو مستند ڈاکو کہا ہوا ہے, آپ کو مستند چور کہا ہوا ہے, آپ کو مستند اس ملک کا لوٹ مار کرنے والا ڈاکو کہا ہوا ہے. میں نہیں کہہ رہا, عدالت نے کہا, فیصلوں نے کہا. کل سے رولا ڈال رہے ہیں, اور جی انہوں نے ایفیڈیوٹ دے دیا. یہ بھکاری اعظم نے اپنے بھائی کا ایفیڈیوٹ دیا تھا, ہمارا تو سرٹیفکیٹ ہم نے دیا ہے. اور سرٹیفکیٹ کی جو ڈیفینیشن ہے لا کے اندر وہ عدالت میں ہم بیان کر دیں گے, ان کو بھی پتا ہے. لیکن الیکشن کمیشن نے اپنی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال لیا. رات کے اندھیرے میں 2 لائنیں اور ڈال کے, وہ جس طرح آج فواد چودھری صاحب نے کہا کہ فرمائشی پروگرام 2 لائنیں ڈال کے وہ بھی ڈال دیا تاکہ مزید عدالت, بھی آپ لے جائیں عدالت میں, ہم جائیں گے عدالت میں, اب آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. ایکچولی مسئلہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ مسئلہ بیرونی ایجنڈا, اور بیرونی ایجنڈے کی نفی کر دی پنجاب کی عوام نے, اور اس کے رزلٹ نے پی ڈی ایم کی دم کے اوپر پاؤں رکھ دیا. پی ڈی ایم کی دم کے اوپر پاؤں آ گیا. سمجھ نہیں آ رہی کہ سب کو ساتھ ملا کر بھی رزلٹ کو چینج نہیں کر سکے. عوام نے رد کیا, بری طرح رد کیا. اور تمام کے تمام ان کے چہرے دیکھا کرے جب یہ آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں, یہ خوش اس بات پہ ہوتے ہیں آج ہم نے نیب کا یہ بھی قوانین اٹھا دیے, گرا دیے, ہٹا دیے, امینڈمنٹ کر دی. اور باپ بیٹے کے اوپر کیا لگ رہی ہے؟ فرد جرم لگ رہی ہے. یہ کیسا ملک ہے کہ فرد جرم لگنے والے پرائم منسٹر بن رہے ہیں, اور چیف منسٹر جعلی بنا تھا پنجاب کے اندر, اور اس کو بھی شرم نہیں آئی. اس نے بھی لوٹوں کو ساتھ ملا, بڑا خوش ہو رہا ہے کہ جی میں وزیر اعلیٰ حکومت. نہ یہ سابقہ وزیر اعلیٰ لکھ سکتا ہے, نہ ان کا منسٹر کوئی سابقہ وزیر لکھ سکتا ہے. یہ کورٹ کا فیصلہ ہے, یہ نہیں لکھ سکتے. ان کو پتا تھا, تایا جی بھی یہی کرتے رہے ہیں 85, 88, 90, 93, 96 میں ہارس ٹریڈنگ, منڈیاں لگا کے, خرید و فروخت کر کے, بندوں کو لا کے, پلاٹ دے کے, رشوتیں دے کے سارا کچھ کرتے رہے ہیں. ہم پہ فورن فنڈنگ کا الزام اسامہ بن لادن کا پڑھ لینا تھا. سن لیں اسامہ بن لادن کا کہ وہاں سے فنڈنگ کیسے آتی رہی. بے نظیر کی سٹیٹمنٹ ہے, میں تو نہیں دے رہا. اور پیپلز پارٹی نے آج بھی کہا کہ ہم اس پہ قائم ہیں. فضل الرحمان سے پوچھے کہ لیبیا سے فنڈنگ کیسے آتی رہی ہے, پوچھے. اس کو فارن فنڈنگ کہتے ہیں. آپ اوورسیز پاکستانی جو خون پسینے کی کمائی سے, یہ کمائی سے پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو فنڈ کرتا ہے, یا عمران خان کے وہ ادارے جو لوگوں کے لیے بنائے گئے ہیں, ہاسپٹل بنائیں گے, 3 ہاسپٹل, 2 یونیورسٹیاں غریب لوگوں کے بچوں کے لیے میرٹ کے اوپر. کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا پاکستان کے اندر کہ سفارش پہ وہاں پہ داخلہ ہوتا ہے یا سفارش پہ کسی کا علاج ہوتا ہے. یہ تھے رفائی کام جو عمران خان نے اپنی زندگی میں کیا. اس کی کریڈیبلٹی ہے, یہ اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر کوشچن لگاتے ہیں لوگ. اس سے ڈبل ہو کے جو ڈونیشن ہے وہ پاکستان میں بھیجتے ہیں کہ ہم نے عمران خان کی آواز کے اوپر لبیک کرنا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے کل جو فیصلہ دیا ہے وہ سراسر بدنیتی پر مبنی ہے اور کسی کو خوش کرنے کے لیے دیا ہے. کیا الیکشن کمیشن اس کے اوپر ایکشن لے گا جو کہ سندھ ہاؤس میں منڈی لگی اور پنجاب میں لگی؟ اس کے اوپر ایکشن لے گا؟ کیا اس کے اوپر بھی کبھی ایکشن ہوگا کہ جو باہر سے فنڈنگ ان جماعتوں کو آتی رہی ہے,
ہمارا تو ایک ایک اکاؤنٹ وایا چینل کے پیسے، بینکنگ چینل کے ذریعے پیسے آ گئے. ان کے پوچھیں جب عدالت نے یہ کہا کہ تینوں پارٹیوں کا اکٹھا فیصلہ کرے تاکہ لوگوں کو پتا کرے، کمپیریزن ہو، موازنہ ہو، تو تینوں کا نہیں کیا. انہیں جلدی تھی کرنے کی. بھئی اس سے بھی کوئی بدتر آپ فیصلہ کر لیتے. آپ عوام کے چہرے جذبات دیکھیں اور پڑھیں. آپ دیکھیں کہ لوگ عمران خان کے ساتھ کس انداز میں کھڑے ہیں. ہم اس الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد کرتے ہیں اور ہمارا مطالبہ ہے کہ پورے الیکشن کمیشن کو فوری طور پر تبدیل کیا جائے اور پاکستان کے اندر فوری طور پر نئے الیکشن کا انعقاد کیا جائے تاکہ ایک نئے مینڈیٹ کے ساتھ جمہوری حکومت آئے، نہ کہ بیرونی طاقتوں کے زور پر اعلی کار بن کر ڈالر لے کر پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت کر کے عوام کے جو مینڈیٹ کو پیروں تلے روند کے آئیں. ہم اس طرح کا نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک وہ حکومت آئے جو عوام کی حقیقی نمائندہ حکومت ہو. بہت شکریہ جی. اس وقت 25% پنجاب سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے. 7 دن ہو گئے آپ کے چیف منسٹر کو بنے ہوئے. چیف منسٹر مین کیبنٹ آئے گی تو آپ کا چیف منسٹر کو کام کر سکے گا. کیا پرابلم بنی ہوئی ہے کہ اتنی کلیمٹی ہٹ پنجاب میں، نہ آپ کیبنٹ بنا رہے ہیں، نہ کوئی پراپر ریلیف کا کام شروع ہو رہا ہے. 7 دن میں ایک دن چیف منسٹر نے ایریل وزٹ کیا ہے وہاں پر. اصل اس سارے کام کو کب سٹارٹ کر رہے ہیں؟ اس پر دیکھیں گزارش سنو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر صوبوں کے اندر جو ہے وہ سیلاب کی صورت حال ہے، جس سے بڑا جانی نقصان بھی ہوا ہے. اس پہ بھی افسوس کا اظہار کرتے ہیں. چیف منسٹر پنجاب نے کل بھی ڈیرہ غازی خان کا وزٹ کیا اور سارا دن ادھر انہوں نے وزٹ کیا، لوگوں سے بھی ملے ہیں، صورت حال بھی دیکھی ہے. انہوں نے وہاں پہ اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے کہ اگر مجھے 20 ارب روپیہ بھی ان کی بحالی کے لیے لگانا پڑا تو انشاءاللہ تعالی ہم لگائیں گے. اور ہم نہ صرف یہ بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک پارٹی کے طور پر بھی ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کے اوپر کام کر رہی ہے تاکہ ان لوگوں کو ہم کس طرح سے ریلیف دے سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. دوسرا سوال آپ کا تھا کیبنٹ کے بارے میں. کیبنٹ مجھے امید ہے کل تک جو ہے وہ کیبنٹ کی فارمیشن ہو جائے گی اور تاکہ اس کے بعد جو ہے وہ جو فیصلے ہم نے کرنے ہیں ریگارڈنگ لوگوں کے ریلیف کے لیے، میکسیمم ریلیف کے لیے، وہ ہم کر سکیں. میاں صاحب یہ فرمائے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں عام انتخابات کی بات کر رہے ہیں، وفاق میں وہ لوگ حکومت کر رہے ہیں، پنجاب میں، کے پی میں، صوبوں میں آپ لوگوں کی دوسری حکومتیں، ہر جگہ لوگ حکومت کے اندر موجود ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کس طرح پریشر ڈیولپ کریں گے کہ عام انتخابات ہو جائیں؟ ایسا تو نہیں ایسے ہی سال کا ٹینیور نکل جائے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو پی ڈی ایم کے اندر جو موجود جماعتیں ہیں ان کے اندر سے بھی آواز آ رہی ہے کہ الیکشن کی طرف جانا چاہیے. بہرحال ایک ڈٹھائی پن کے ساتھ وہ حکومت کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، وہ بھی صرف خاص ایجنڈے کے ساتھ. وہ ایجنڈا یہ ہے کہ اپنے جتنے کیسز ہم نے ختم کروانے ہیں وہ لیجسلیشن کے ذریعے، قانون سازی کے ذریعے، امینڈمنٹ کے ذریعے وہ تمام کر لیے جائیں. نہ صرف وہ ختم کر لیے جائیں بلکہ اپنے اولادوں کی دولت کو کس طرح سے سیف گارڈ دینا ہے وہ بھی کر لیا جائے. تو اس کے لیے وہ کر رہے ہیں اور ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. اور الیکشن جو نظر آ رہے ہیں ہمیں وہ یہی نظر آ رہے ہیں کہ اکتوبر کے اندر جنرل الیکشن ہے. وہ جس طرح کا بھی پریشر ہوگا، جو بھی ہوگا، جو بھی آئینی جمہوری حق اس آئین نے پبلک کو دیا ہے، عوام کو دیا ہے، وہ ہم ایکسرسائز کریں گے اور حکومت کو اس نقطے کے اوپر لے کر آئیں گے کہ وہ جنرل الیکشن کی طرف جائے. دوسری سائڈ پر آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے معاشی حالات کہاں سے کہاں پہنچ گئے. انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ان کی دولت تو باہر بڑھ رہی ہے اور غریب آدمی غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. 2 وقت کی روٹی نہیں، اب تو 1 وقت کی روٹی نہیں ہے غریب کے پاس. الیکشن کمیشن کو بآسانی مجبور کیا جا سکتا ہے عام انتخابات کے لیے. ایک آپ کے پاس پنجاب میں بھی گورنمنٹ ہے، جہاں سے بھی آپ کو استعفے دے دیں، کی گورنمنٹ ہے وہاں سے بھی استعفے دے دیں. لیکن سنگین آئینی بحران جب پیدا ہوگا تو آپ نہیں سمجھتے کہ الیکشن کمیشن مجبور ہو جائے گا کہ عام انتخابات کی طرف جانے کے لیے؟ دیکھیں ابھی تو ہم نے اپنی دونوں اسمبلیوں سے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ ریزولوشن پاس کی ہے ان کے خلاف، الیکشن کمیشن کے خلاف، کہ فوری طور پر ان کو چینج کیا جائے کیونکہ یہ باعث ہو چکے ہیں. اور پنجاب نے بھی کیا اور کے پی کے نے بھی کیا.
اگلا سٹیپ جو ہے وہ فیڈرل جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ اس پہ کام کر رہی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے چند دنوں میں آپ کو اس کے نتائج ملیں گے کہ حکومت کس طرح جنرل الیکشن کی طرف جاتی ہے، وہ تمام اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور اس پہ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ کل الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج بھی اناؤنس کیا ہوا ہے پی ٹی آئی نے، اور سارا لائے عمل جو ہے وہ روز بنتا جا رہا ہے کہ الیکشنز کس طرح جلدی سے جلدی کروانے. اس کے لیے پلان اے، پلان بی، پلان سی بن رہا ہے. پلان اے بی تو ہم نے بنا لیا ہے، سی بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے یہ سب چیزیں بڑی جلد آپ کے سامنے آ جائیں گی، کیونکہ الیکشن کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. جو ملک کے حالات ہیں، جو اس وقت ملک کے فائنینشیل حالات ہیں، اور اب ویسے بھی حالات دیکھ لیں، کوئی حل نہیں ہے ایک الیکشن اور ایک نئی حکومت آئے جس کو عوام مینڈیٹ دے. جس طرح پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ضمنی الیکشن میں آپ نے دیکھا ہے کہ عوام کے ووٹ سے آئی ہے پی ٹی آئی. کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکا. کسی نے انٹرفیئر کرنے کی کوشش بھی کی تو عوام اس طرح باہر آ گئی تھی کہ عوام نے یہ پنجاب کو حکومت دی ہے، اور اس میں کوئی رستہ نہیں. تھینک یو ویری مچ. یہ بتائیے گا کہ عمران خان کا جو نام ہے وہ اسی میں ڈالنے کا وفاق نے فیصلہ کیا، اور اگر نام پہنچتی ہے تو آپ کا پھر رد عمل کیا ہوگا، اور اس کے بارے سے کیا کہنا ہے؟ عمران خان سے پہلے بھی ملک سے باہر نہیں جا رہے، سب کے ڈال لیں، ہم بھی بیٹھے ہیں، ہمارا بھی ڈال. اگر نام ای سی ایل میں ڈالنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ عوام اپنے سٹانس سے عمران خان کے بیانیے سے ہٹ جائے گی، پھر پوری لیڈرشپ کا ڈال دیں، پوری لیڈرشپ کا ڈالیں تاکہ کوئی رہ نہ جائے اور تسلی کر لیں. یہ جنرل الیکشن میں پتہ چلے گا کون کتنے پانی میں ہے. پہلے سے کیا جس طرح ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دونوں جس طرح پارلیمانی امور کو سمجھتے ہیں، کیا نہیں سمجھ اتنی اہم پوسٹ ہے اور اس کے